ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں ناظرین. تو گفتگو کا ایک بہت ہی زبردست تسلسل ہمارے پاس جاری تھا. ہم بات وہیں سے شروع کریں گے. تو عمار یاسر صاحب, ہم اقبال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, تو آپ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی. ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ مطلب علامہ اقبال کا دور جو تھا وہ بہت ایک نئی سوچوں, نئی امنگ اور جدت کی جو تحریکیں تھیں ان کا دور تھا وہ. تو علامہ اقبال کی شاعری بہرحال جو ہے وہ بر صغیر کے جو عوام تھے اور خصوصاً جو ہے مسلمان تھے ان کے لیے ایک شاعری تھی. اس میں ایک ان کے لیے ایک نئی راہ جو ہے متعین کرنے کی بات کی گئی تھی. تو علامہ اقبال کی شاعری کو اگر میں مطلب اس پہلو سے دیکھوں تو وہ ان لوگوں کو زیادہ, مجھے کہنے کی اجازت دیں, ان لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے جو سوچ و بچار کرنے والے لوگ ہیں, جو سوچتے ہیں, جو فلسفے کو سمجھتے ہیں. مگر علامہ اقبال کی شاعری جو ہے, مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ وہ ایک جو تھڑے پر بیٹھا ایک انسان ہے یا وہ جو ایک محبت سے محروم ایک انسان ہے, اس کے لیے وہ اتنی پرمعنی نہیں ہوتی. مگر یہ کہتے ہوئے میں یعنی کہ یہ کہنے کا حق رکھ رہا ہوں کہ بہرحال ان کی شاعری جو ہے وہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں ان کی شاعری کو پڑھایا جاتا ہے, پی ایچ ڈی ہوتا ہے بالکل ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا, میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو پھر فیض صاحب آ جاتے ہیں. فیض صاحب کی شاعری کے اندر بھی جو ہے علامہ اقبال کے طرح سے جو ہے وہ اپنے ترقی پسندی تحریک کا جو ہے موضوع پایا جاتا ہے, اور تھوڑا سا رومانس بھی ہے. مگر پھر اس کے بعد اگر ہم فراز پہ آ جائیں تو وہ پھر بالکل جو ہے وہ رومانوی شاعری ہے, اگرچہ کہ انقلابی شاعری بھی ہے. تو بہرحال دنیا کے اندر جیسے کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں, وہ مختلف مضامین میں اپنے آپ کا اظہار کرتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑی شاعری ہے. بالکل. میں گفتگو کا آغاز صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہی کی توسیع میں ایک بات میں عرض کر دوں. بالکل اجازت. کہ دیکھیں, خدائے سخن میر جو تھے ان کے والد نے ان کو نصیحت کی, بیٹا عشق کرو. اچھا, کیوں عشق کرو؟ اب سوال یہ کیا یہ عشق کا لفظ صرف مجاز تک محدود تھا یا حقیقت بھی تھا؟ تو ایک طرف تو عشق کی ڈائمنشن مجاز میں جو ہے آپ لیتے ہیں کہ عورت کے لغوی معنی, غزل کے لغوی معنی بھی عورتوں سے بات کرنا یا ان کے حسن عشق کی گفتگو کرنا. لیکن دوسری طرف جو ہے جیسے درد کی شاعری کو آپ دیکھیں گے میردر کی, تو وہ بالکل جو ہے تصوفانہ شاعری ان کی پائی جاتی ہے. اب میں یہاں پہ حسن کیا ہے اور عشق کیا, میں تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ غالب نے کہا کہ دہر جز جلوہ یکتائی یہ معشوق نہیں. واہ کیا بات ہے. دہر جز جلوہ یکتائی یہ معشوق نہیں, ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. کیا بات ہے, کیا یعنی وہ کہتے ہیں پوری کائنات جو حویدہ ہوئی ہے تو حسن یعنی کہ وہ جو خالق مطلق ہے نا, وہ حسن ہے, وہ جمال ہے نا, وہ اپنے آپ کو منکشف کرنا چاہتا تھا, دیکھنا چاہتا تھا. تو دیٹ از وائی اس نے دہر کو, دنیا کو پیدا کیا, اس لیے اس نے پیدا کیا. اب عشق کی جو بات کر رہے ہیں تو اب آپ اقبال کی طرف آئیے. تو اقبال کہتا ہے کہ ہے ابد کے نسخے دہری نہ کی تمہید عشق, عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق, عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے, عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے. تو عشق اس کی ہاں محض کسی خاتون سے یا کسی متصفانہ جو عشق کا جو برتاؤ ہے اس سے منسلک نہیں ہے, بلکہ وہ دنیا کے اندر خواہشوں کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور امنگیں پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ایک سے ایک جو چیز جو ہے اور منزل جو ہے اس کو سر کر سکے. گویا منزلوں کو حصول کرنے کے لیے جو اس کے اندر امنگ پیدا ہوتی ہے نا, اس کو وہ عشق سے تعبیر کرتا ہے. تو اقبال کا یہ فلسفیانہ کردار ہے. اور اقبال کی شاعری کو میں بھی مانتا ہوں ایک تھڑے پہ بیٹھا ہوا آدمی بالکل اس کو نہیں سمجھ پاتا, اس طرح کنسیو نہیں کرتا. لیکن اقبال بہت بڑا شاعر ہے, وہ آفاقی شاعر. بالکل, بے شک. آپ زاہد صاحب, آپ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں, اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ایک استاد بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اپنے شاگرد کے تعمیری کردار میں, بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اقبال کی ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو اقبال کے جو استاد تھے وہ میر حسن صاحب, مولانا میر حسن صاحب. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, میں کوٹ کرتی ہوں کہ ایک دفعہ اقبال مسجد کے باہر کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے ان کے استاد وہاں سے گزرے, میر حسن صاحب. تو اقبال صاحب فوراً سے وہاں سے نکلے, ان کے پیچھے دوڑ پڑے کہ وہ اپنے جوتے بھی پہننا بھول گئے. تو دوستوں نے کہا کہ اتنی تیزی کیا ہے, یہ کس طریقے کی بے خبری ہے کہ آپ اپنے جوتے پہننے بھول گئے. تو انہوں نے کہا جب استاد میر حسن جیسے ہوں
تو پھر اقبال اسی طرح پیچھے لپکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ استاد رہے, کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے استاد کسی شاگرد کی زندگی میں, اس کو بنانے میں, اس کو سنوارنے میں؟ بی بی اس کا بڑا مختصر سا اگر میں جواب دوں تو بچے کے سب سے پہلی استاد ماں ہوتی ہے. بے شک. پہلا لفظ جو ہے ماں اس کے کان میں ڈالتی ہے, اور ماں کی جو محبت ہے اور جو عظمت ہے وہ دنیا کا ہر زبان کا ادب جو ہے وہ اس سے بھرا ہوا ہے. تو یہ استاد کا مقام ہے. آپ نے اقبال کا واقعہ کوٹ کیا, میں ابن انشا کا واقعہ کوٹ کرتا ہوں. ابن انشا جب چائنا گئے اور ایک یونیورسٹی کو وزٹ کیا تو وہاں کے جو پروفیسر جو تھے وہ ابن انشا سے بات کر رہے تھے. تو تھوڑی دیر بعد پیچھے سے کچھ طلبہ آ رہے تھے, تو دیکھا جو تعلیم میں آ رہا ہے وہ اچھل کے گزر رہا ہے, استاد کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی جمپ لگاتا ہے اور پھر جاتا ہے, پھر جمپ لگاتا ہے, پھر جاتا ہے. تو ابن انشا کو بڑی عجیب سا لگا کہ یہ جمپ لگا کے کیوں جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو طلبہ جو ہیں یہ جمپ لگا کے جا رہے ہیں, کیوں؟ وہ کہنا بات یہ ہے انشا صاحب کہ سورج ہمارے چہرے پہ پڑ رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا سایہ ہماری پشت پہ پڑ رہا ہے, اور پیچھے جو طالب علم آ رہے ہیں تو ہمارے سائے کے اوپر اپنا پاؤں رکھنے سے گریز کر رہے ہیں, تعظیم. کیا بات ہے. تو اس لیے وہ اس پہ جمپ کرتے ہیں. یہ ہے مقام. یہ اس لیے کہ استاد جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے, کردار سازی اس کا کام ہے, شخصیت سازی اس کا کام ہے. علم صرف جو ہے نہیں کہ اس کو معروضی علم دے گا, وہ اس کی شخصیت کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بتاؤں تو میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا پروموشن کے سلسلے میں بینک میں, میں اس وقت ٹرینر تھا میں وہاں پہ. تو مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا ظاہر صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ فیلڈ میں بینکر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے بجائے ٹرینر کے, ہے نا, تو آپ کو پروموشن جلدی مل جاتے؟ اچھا. میں نے کہا جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, مل جاتے. تو کہیں گے تو پھر آپ جو یہاں پر ہیں, میں کہا مجھے صرف یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو آپ جلدی ٹریننگ دے رہے ہیں, سوری جلدی پروموشن دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو ہمارے بینک کے لیے کما رہے ہیں. میں کہا ہاں وہ آپ کے کماؤ پوت ہیں. کہنے جی. میں کہا ایور یو ہیو تھاٹ ان کو کماؤ پوت کس نے بنایا؟ کہنے کس نے بنایا؟ میں نے کہا دے آر آور پروڈکٹ. یس, ہماری تخلیق ہے, ہم نے ان کو ٹریننگ دی ہے تو اس قابل بنایا کہ وہ جا کے کمائیں. میں نے کہا ناؤ اٹ از یور ٹائم ٹو تھنک اوور اٹ کہ آپ جو ہے خالق کو کیا دے رہے ہیں اور مخلوق کو کیا دے رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا خوب بات, کیا خوب بات کی جائے. مجھے تو زاہد صاحب لگ رہا ہے کہ میں شاید مزید ٹائم پروگرام کا جو ہے ختم ہونے کی طرف چلا جائے گا, لیکن میں گفتگو کا سلسلہ اسی طرح آپ سے جاری رکھوں گی. ہمارے یاسر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی استاد کی بات ہو رہی تھی, تو آپ شاعری لکھتے ہیں, شعر کہتے ہیں, افسانہ نگاری بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ کی نوک پل کس نے سنواری, کون آپ کا استاد ہے؟ میں اس میں جو ہے وہ پہلی تو یہ ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ یہی خوش نصیبی تھی کہ جب ہم نے تھوڑا شعور حاصل کیا, ہم نے سے مطلب میں نے اور میرے کزنوں نے, تو ہم نے ایک کمرہ جو تھا وہ اپنے گھر میں پایا جس کے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں. اچھا. اور پھر جب اور تھوڑا بڑے ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے یہ کتابیں جو ہے میرے نانا جو ہے وہ جب پارٹیشن ہوئی تو وہ اپنے ساتھ لائے تھے. وہ صرف دو چیزیں لائے تھے, یا تو وہ کتابیں لائے تھے اور یا پھر وہ رسادید یا وہ کاغذات لائے تھے جس کے اوپر انہوں نے جو امانتیں ہندوؤں نے رکھوائی تھیں اور ان کو انہوں نے واپس کرنا تھا منی آرڈر کے ذریعے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جب ہم اپنے تعلیمی سال کو مکمل کر کے فارغ ہوتے مارچ اپریل میں, تو ہم وہ کتابیں بڑی ڈرتے ڈرتے الماری کو کھولتے کہ نانا صاحب کو برا نہ لگ جائے, اور پھر ہم ان کو پڑھتے. تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے رسائل میں بھی وہ چھپتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پہلے استاد تھے, ہم اس وقت جو بچے تھے, وہ میرے نانا تھے اور میرے ماموں تھے. میرے ماموں روز اخبار میں ہوتے تھے, اور میں یہاں پر ضرور نام لوں گا اپنے ماموں کا. انہوں نے جو ہے وہ فلم زرقہ انہوں نے لکھی تھی. پھر ان کا کیس چلتا رہا ریاض شاہد صاحب کے ساتھ, کیونکہ زرقہ کے جو دو مین کردار تھے, ایک جو ہیرو تھا اس کا نام عمار تھا اور جو ہیروئن تھی اس کا نام زرقہ تھا, جو میری کزن ہے اور لاہور میں ہوتی ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے استاد تھے. اچھا, پھر اس کے بعد وقت ایک بہت بڑا استاد ہے. بالکل. مگر میں یہاں پر یہ فخر سے بات کہوں گا کہ 3 سال پہلے میں نے جو ہے حلقہ ارباب ذوق کو جوائن کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جوہری صاحب جیسے جو مطلب لوگ جو باشعور ہیں, اور جو ہے زیب اذکار صاحب, ان لوگوں سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سیکھا ہے.
اور بہت سیکھا ان سے. تو ایک تو وقت بہت بڑا استاد ہے، اور پھر میں نے جیسے اپنے خاندان کے افراد کا ذکر کیا، اور پھر یہاں پر ہمارے یہ دوست جو ماشاءاللہ جو ہے علم کے سمندر ہیں، ان کی روشنی ہم تک ضرور پہنچتی ہے. آپ کے نزدیک ہمارے یاسر صاحب شاعری دن بدن جدت اختیار کرتی جا رہی ہے؟ یقیناً جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا اور جوہری صاحب نے بھی کہا کہ مطلب ایک وقت آیا کہ جب جو ہے وہ آزاد نظم، آزاد شاعری کا جو ہے وہ ایک رجحان پیدا ہوا، اس پہ تنقید یقیناً ایک جدت کی طرف چیز جا رہی ہے. کوئی بھی جو چیز ہے وہ بغیر ارتقاء کے زندہ رہ ہی نہیں سکتی، پہلی تو چیز یہ ہے، تو لہٰذا جاری ہے. لیکن اس وقت تو یہ عالم ہے کہ جہاں کسی نے 2 الٹی سیدھی لائنیں لکھ دی، وہ بھی اپنے آپ کو شاعر کہلوانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، سامنے میدان میں آ جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اچھے لکھنے والے لوگ مستقل ادب کی طرف آ رہے ہیں؟ جیسے کہ ہمیں پیچھے اگر ہم دیکھیں تو ایک لمبی فہرست نظر آتی تھی بڑے بڑے شعراء کی، تو وہ لکھنے والے آج کے دور میں آپ کو اس کے مقابلے میں نظر آتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں اگر وضاحت دیکھا جائے تو شاید نظر نہیں آتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک درمیان کا وقت ہے. یہ اس درمیان کے وقت کے بعد نئے نام، نئے لوگ یقیناً آئیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جب پی ٹی وی تھا، اور جب جو ہے پی ٹی وی تھوڑا بڑا ہوا، اور جب ہمارا بچپن تھا، تو اس وقت کے ڈرامے اور اس وقت کے جو مصنف، اور جیسے اشفاق احمد صاحب کے اور ڈرامے، اور جو ہے یعنی الف نون اس طرح کے جو ڈرامے تھے، وہ ڈرامے جو ہے اس وقت بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، اور جس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ احمد فراز صاحب، اور جو ہے وہ ناصر کاظمی، اس طرح کے لوگوں کا، منٹو صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ رہا ہے کہ جس میں اب نئے نام پیدا ہوں گے ڈیفینیٹلی. اب باقی اگر بے شمار لوگ لکھ رہے ہیں تو ان بے شمار لکھنے والوں میں سے بھی تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آئیں گے نا نئے لوگ. بالکل یہ ضرور ہوگا کہ انشاءاللہ نئے نام جو ہیں وہ ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے زاہد صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ ایک نقاد بھی ہیں، تو اردو ادب میں سب سے جو بڑا نام ہے تنقید نگاری کے حوالے سے، وہ الطاف حسین حالی صاحب کا ہے. ان کے ہی ذریعے وہ شروع کی گئی، اور انہوں نے ہی اس کے اصول و ضوابط مرتب کیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے ایک نقاد کسی تحریر پہ اثر انداز ہونے کے لیے؟ کیا اس کی تنقید اس طرح ہونی چاہیے کہ جو شاعر یا لکھنے والا شخص ہے وہ اصلاح کی طرف جائے؟ جی، تنقید کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم بتائیں کسی کو کہ اس کی تخلیق معیارات پہ، معیار نقد کے اوپر کتنی پوری اتر رہی ہے، تاکہ وہ اس کو مزید بہتر بنا سکیں. اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ نقاد کا کام جو ہے صرف نقائص نکالنا ہے. بالکل. نقد کہتے ہیں کسوٹی، پرکھنا. اور پرکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں محاسن اور عیوب دونوں بیان کیے جاتے ہیں، کہ یہ اس کے اندر محاسن ہے اس کے، اور یہ اس کے قبح ہیں اس کی. تو دونوں چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ لکھنے والا اس کے مطابق دیکھے اس کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا عمومی رویہ یہ ہے، جیسے معاشرے میں اپنی آپ ذاتی زندگی میں دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں راستے میں چل کے ٹوکے گا، میاں آپ غلط چل رہے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں کیوں ٹوک رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، لگتا ہے اس کو، حالانکہ وہ ہماری اصلاح کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اب آپ یوں سمجھے کہ ایک بچہ جو ہے گھر میں ماں سے زیادہ اسے کوئی پیار نہیں کرتا، ایسے، لیکن وہی ماں کہتی ہے یہ تم ایسے غلط بول رہے ہو، یہ اس وقت کیوں اٹھ رہے ہو، اس طرح اٹھو، اس طرح کھانا کھاؤ، اس طرح کرو. وہ کیا کری، وہ نقاد کا رول ادا کر رہی ہے. رائٹ. تو اسی وجہ اس کی شخصیت جو ہے وہ مثبت انداز میں تعمیر ہوتی ہے. بالکل یہی کام ادب کے اندر نقاد کرتے ہیں کہ وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی بھی تخلیق ہے اس کے معیارات کیا ہیں، کیسے وہ چیز زیادہ حسین ہو سکتی ہے، زیادہ معیاری ہو سکتی ہے، اس پہ وہ اس کو پرکھتے ہیں. اب جہاں تک الطاف حسین حالی کا تعلق ہے، حالی ہمارے وہ پہلے ناقد تھے جنہوں نے اردو شاعری میں کچھ مسلمات اور کچھ جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہیں، جو جنرل پبلک سمجھ جائے گی، بچے بھی سمجھ جائیں گے، ایس او پیز کہتے ہیں نا آج کل آپ، ہے نا. بالکل. تو وہ معیارات کیا ہیں، تو وہ انہوں نے بنائے. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے تنقید نہیں تھی، تنقید اس سے پہلے بھی تھی، تذکروں کی شکل میں تھی، ہے نا، اور کیا کہتے ہیں ڈائریوں کی شکل میں تھی. تو اس میں وہ لکھتے تھے اس کے بارے میں، اور اس میں جو ہے وہ لکھتے بھی تھے کہ بھئی کہ یہ چیز ایسی بہتر نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ یہ تھا کہ پہلے وہ صرف بندش الفاظ، ہے نا، تشبیہات کی چستی، ہے نا، جملوں کی دروبست، ہے نا، اور مصرے کی جو دروبست ہوتی ہے نا، اس کو وہ دیکھتے تھے، یا بیان کی جو طاقت ہوتی تھی نا
اس کو وہ دیکھتے تھے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ان کے لاشعور میں کام کر رہی ہوتی تھی اور منہ سے نکلتا تھا واہ. جیسے ابھی بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک شخص بہت حسین لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ یار کیا تم زبردست لگ رہے ہو. ہم نے یعنی کہ کوئی معیار نہیں بتایا اس کو, لیکن ہمارے اندر کوئی معیار چل رہا تھا. تو حال ہی نے یہ کیا کہ وہ معیار جو آپ کے اندر رما تھے ان کو لفظی شکل دے کے کاغذ کے اوپر تحریر کر دیا. ظاہر صاحب ابھی چھوٹے سے ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم تھوڑی دیر بعد واپس تسلسل اپنے یہیں سے جوڑیں گے. ناظرین کہیں بھی نہیں جانا ہے آپ نے, ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے پاس.